بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابش کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک بڑی کمپنی کو مینیجر کی پوسٹ کے لیے کسی انتہائی قابل شخص کی تلاش تھی، تاہم پینٹ کوٹ پہنے ہوئے اعلیٰ تعلیمی یافتہ امیدواروں کے درجنوں انٹرویوز کے باوجود کوئی بھی امیدوار یہ نوکری حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ کمپنی کا مالک انٹرویوز کے پینل میں خود بھی بیٹھا ہوا تھا، اور جب پینل کے دیگر ممبران اپنے سوالات مکمل کر لیتے تو مالک آخر میں ہر امیدوار سے یہ سوال ضرور پوچھتا کہ ایک اچھے مینیجر کی سب سے خاص بات کیا ہوتی ہے۔ اس سوال کے جواب میں کوئی امیدوار کہتا کہ ایک اچھے مینیجر کا وقت کا پابند ہونا چاہیے، کسی کا جواب ہوتا اسے پروفیشنل ہونا چاہیے، کوئی کہتا اسے سکلڈ ہونا چاہیے۔ اس طرح کوئی تجربہ کاری، کوئی ذمہ داری تو کوئی ایمانداری کو اچھے مینیجر کی پہچان بتاتا۔ تاہم کمپنی کا مالک ان میں سے ہر جواب پر غیر تسلی بخش انداز میں خاموش ہو جاتا اور امیدوار کو جانے کا کہہ دیتا۔ پینل کے دیگر ممبران ایک تو انٹرویوز کر کے تنگ آ چکے تھے، دوسرا وہ اس تجسس میں تھے کہ آخر کمپنی کے مالک کے نزدیک ایک اچھے مینیجر کی سب سے خاص بات کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے خود بھی اس سوال کا جواب کمپنی کے مالک سے جاننے کی کوشش کی، تاہم مالک نے اپنا مطلوبہ جواب کسی پر ظاہر نہیں کیا اور پینل کو انٹرویو جاری رکھنے کا کہا۔ ایک روز ایک سادہ سے کپڑوں میں ملبوس اور عام سے حلیے میں نوجوان انٹرویو دینے آیا۔ اسے دیکھ کر پینل کے ممبران طنزیہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ اتنے مارکس اور اپ ٹو ڈیٹ قسم کے لوگ یہ انٹرویو پاس نہیں کر پائے تو یہ دیسی سا انسان کہاں سے سلیکٹ ہو پائے گا، اور اس بات کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسے اس سوال کا جواب معلوم ہو جو باقی امیدواروں کی ناکامی کی وجہ بنا۔ خیر، نوجوان نے پینل کے سوالات کے انتہائی اعتماد سے جواب دیے، جس کے بعد کمپنی کے مالک نے اپنا سوال پوچھا۔ جینٹلمین، یہ بتائیں کہ ایک اچھے مینیجر کی سب سے بہترین کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ نوجوان نے سوال سن کر کچھ دیر کے لیے سر جھکایا اور پھر کمپنی کے مالک کی طرف دیکھ کر پورے اعتماد سے مسکرا کر جواب دیا، سر، اچھا مینیجر وہی ہوتا ہے جو کمپنی کے معاملات کو کمپنی کے مالک سے زیادہ بہتر جانتا ہو اور سمجھتا ہو، اور جس کے ہوتے ہوئے مالک برائے نام مالک ہی کہلائے۔ یہ عجیب و غریب جواب سن کر پینل ممبران چونک گئے اور وہ نوجوان کی اس بدتمیزی اور گستاخانہ لہجے پر تلملا اٹھے اور اس پر شٹ اپ اور مائنڈ یور لینگویج جیسے کلمات کی بچھاڑ کر دی۔ تاہم کمپنی مالک نے ممبران کو خاموش رہنے اور انتظار کرنے کو کہا، پھر مسکرا کر نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، بالکل ٹھیک جواب دیا آپ نے، لیکن یہ بات آپ نے کس سے سیکھی؟ پینل ممبران حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ نوجوان نے بدستور خود اعتمادی کے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دیا، سر، اپنے گھر سے اور اپنے والدین سے۔ پینل ممبران نوجوان کی بات غور سے سننے لگے۔ نوجوان نے باری باری ان ممبران کی جانب دیکھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، ہم بہن بھائیوں نے اپنے والد کو اپنے گھر کے سربراہ کا درجہ دیا۔ 1 منٹ کے لیے مان لیجئے کہ وہ کمپنی مالک تھے، گھر بھر کی کفالت ان کی ذمہ داری تھی، لیکن گھر کو چلانا کسی مینیجر کا کام تھا۔ کسی کے کپڑے کہاں ٹانگے ہیں، کسی کے جوتے کہاں رکھے ہیں، کسی کی کتابیں کہاں دھری ہیں، کسی کے کھلونے کہاں پڑے ہیں۔ کپڑے گندے ہو گئے تو کون دھوئے گا، استری کر کے کون دے گا، سب کا من پسند کھانا بنا کر سامنے رکھنا، پھر برتن دھونا کس کی ذمہ داری ہے، پھر گھر بھر کی صفائی، جھاڑ پونچھ، فرش کی دھلائی، رات سب کو سلا کر پھر سونا، صبح سب سے پہلے جاگ کر سب کو جگانا، ایک ایک کو کھلا پلا کر تیار کر کے اسکول بھیجنا، کپڑے پھٹ جاتے تو پیوند لگانا، بٹن ٹوٹ جاتا تو اسے ٹانکا لگانا، بیمار پڑ جاتے تو پرہیز والا کھانا اور دوائی دینا، عید، شادیوں، سیر سپاٹے، رشتہ داروں سے ملنے جانے کے لیے سب کی تیاری، گھر میں دعوت پر درجن بھر مہمانوں کا کھانا بنانا، سر میں تیل ڈالنا، جوئیں نکالنا،
बुखार में माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखना, मालिश करना, कभी खीर, कभी हलवा, कभी गजरेला, कभी खिचड़ी, कभी जर्दा, कभी शरबत, कभी उबले हुए अंडे और न जाने क्या क्या कुछ। ये सब मैनेज करने वाली मेरी माँ थी। वो शानदार मैनेजर थी। कभी भूल कर हम अब्बू से पूछ लेते कि हमारी फलां चीज़ कहाँ पड़ी है, तो डांट कर कहते, अरे भाई मुझे क्या मालूम, अपनी अम्मी से पूछो। और इससे भी मज़ेदार बात यह कि खुद अब्बू का मोबाइल, पर्स, कपड़े, जूते, मोटरसाइकिल की चाबी, हत्ता के दफ्तर की फाइलें तक अम्मी के पते में होती थीं। तब हम अक्सर अब्बू को छेड़ते हुए कहा करते थे, आप तो बस बराए नाम ही घर के मालिक हैं। आपसे कहीं ज़्यादा तो अम्मी घर को जानती हैं और समझती हैं। और अब्बू भी हंसकर इतराफ़ किया करते थे कि अम्मी के होते हुए उन्हें कभी किसी भी बात की फ़िक्र नहीं होती, इसलिए वो घर के बराए नाम मालिक ही ठीक हैं। बस सर, इसलिए मेरे नज़दीक एक अच्छे मैनेजर की यही तारीफ़ है। कंपनी मालिक ने तहसीन आमेज़ निगाहों से नौजवान को देखा और फिर पैनल से मुखातिब होकर कहा, आप सब ने इस नौजवान का जवाब सुनकर इसे डांट दिया था, लेकिन अब जबकि इसने अपने जवाब की तशरीह की है तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इसके जवाब के पीछे इसका मुशाहिदा भी है और उम्र भर का तजर्बा भी और एक ठोस नज़रिया भी। मुझे भी ऐसा ही मैनेजर चाहिए जिसके होते हुए मैं बराए नाम मालिक और बेफिक्र इंसान बन जाऊं। ये कहकर कंपनी मालिक ने नौजवान को मैनेजर की पोस्ट के लिए मुंतखब होने के लिए मुबारकबाद देते हुए मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और पैनल के मेंबरान खड़े होकर तालियां बजाने लगे। घर का माहौल बेहतरीन दर्सगाह है, लिहाजा इसके माहौल को भी बेहतरीन ही होना चाहिए। इस किस्से में माँ और औरत का मुकाम समझने में बहुत मदद मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और किताबिश को सब्सक्राइब करें।